الصلاة خير السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بنی اسرائیل کے ایک عابد کی ایک ایسی بات شیئر کرنے والے ہیں جس کو سن کر آپ حیران ہو جائیں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ پیارے دوستو ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اسلام میں محبت کرنا کیسا ہے، یعنی محبت کرنا جائز بھی ہے یا ناجائز۔ تو پیارے دوستو ویڈیو بہت ہی پیاری ہونے والی ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے آپ لوگ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور ہو سکے تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں۔ آئیے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ پیارے دوستو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ اسلام میں محبت کرنا کیسا ہے۔ پیارے دوستو شرعی طور پر اسلام میں محبت کی شادی غلط نہیں ہے۔ لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ اسلام میں محبت کی شادی ممنوع ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اسلام کی جو بنیاد ہے وہ ہے ہی محبت اور پیار، کیونکہ نکاح محبت اور پیار کے بغیر ہوگا تو کبھی بھی وہ پروان نہیں چڑھے گا۔ اس لیے ہمارے نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی شخص کو کسی لڑکی سے محبت ہو جائے اور وہ اس کے لیے کوئی ناجائز راستہ اختیار نہ کرے اور اسی کی محبت میں مر جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماتا شہیدن، یعنی وہ شہید ہو کر مرے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام کی جو بنیاد ہے وہ محبت و پیار ہے، لہٰذا کسی کی محبت میں دل بے قرار ہو جائے تو دعا مانگ سکتے ہیں، اور وہ جتنا صبر کرے گا، محبت میں ناجائز راستہ اختیار نہیں کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اسے مسلسل اجر عطا فرمائے گا۔ اب یہاں پر آپ کے دماغ میں صرف ایک ہی کنفیوژن آتا ہوگا کہ ناجائز راستوں سے کیا مراد ہے، یعنی کہ ناجائز راستے کا کیا مطلب ہے۔ تو ہم آپ کو بتا دیں، ناجائز راستوں سے مراد یہ ہے جیسے رضامندی کے بنا شادی کر لی، کسی کا دل توڑ کر شادی کر لی، ماں باپ کو بنا بتائے شادی کر لی، یا پھر نکاح سے پہلے زنا کر لیا، یا پھر بھاگ بھوگ کر شادی کر لی، وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح کے راستے ناجائز راستے ہیں۔ اب یہاں پر جب مسئلہ آ ہی گیا تو ہم آپ کو بتاتے چلیں، آج کل جو عام ہو گیا ہے یعنی کہ نکاح سے پہلے زنا کرنا۔ چلیے ہم آپ کو ایک حدیث شریف کی طرف لے کر چلتے ہیں۔ ترمذی شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 199۔ ہمارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب غیر مرد عورت تنہائی میں ملتے ہیں تو ان میں تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ جب کوئی غیر مرد کسی غیر عورت کو ہاتھ لگاتا ہے تو زمین پھٹنے کو سوچتی ہے، وہ سوچتی ہے اپنی چھاتی پھاڑ کر اس کو زمین کے اندر سما دوں۔ اللہ اکبر۔ پیارے دوستوں اور بہنوں، جو ناجائز راستے ہیں ان کو اختیار نہ کریں، ان باتوں کا خاص خیال رکھیں۔ پیارے دوستو اب ہم آپ کو بنی اسرائیل کے ایک عابد کی ایک ایسی بات سنانے والے ہیں جس کو سن کر آپ حیران ہو جائیں گے۔ پیارے دوستو بنی اسرائیل میں نسوخ نامی ایک آدمی تھا، لیکن عورتوں کی طرح رہتا تھا، باریک آواز، بغیر داڑھی اور نازک انداز مرد۔ وہ اپنی ظاہری شکل و صورت سے بہت فائدہ اٹھاتے ہوئے عورتوں کے غسل خانوں میں عورتوں کا مساج کیا کرتا تھا اور میل اتارتا تھا۔ کوئی بھی اس کی حقیقت نہیں جانتا تھا کہ یہ مرد ہے یا عورت، سبھی اس کو عورت سمجھتے تھے۔ اس ذریعے سے وہ پیسہ بھی کماتا تھا اور عورتوں کے جسم سے مزے بھی لیا کرتا تھا۔ کئی مرتبہ اس نے اس کام سے توبہ بھی کی، لیکن ہمیشہ توبہ ٹوٹ جاتی تھی۔ ایک دن بادشاہ کی بیٹی نہانے کے لیے غسل خانے میں گئی۔ نہانے اور مساج کرنے کے بعد پتہ چلا کہ اس کا ہیرا گم ہو گیا ہے۔ بادشاہ کی بیٹی نے حکم دیا کہ سب کی تلاشی لی جائے۔ سب کی تلاشی لی گئی پر ہیرا نہیں ملا۔ نسوخ رسوائی کے ڈر سے ایک جگہ چھپ گیا۔ جب اس نے دیکھا کہ شہزادی کی نوکرانیاں اس کو ڈھونڈ رہی ہیں، پھر اس نے خدا کو پکارا اور خدا کے دربار میں دل سے توبہ کی اور وعدہ کیا کہ آئندہ کبھی بھی یہ کام نہیں کرے گا، اور کہا میری لاج رکھ لے مولا۔ اچانک باہر سے آواز آئی، نسوخ کو چھوڑ دو، ہیرا مل گیا ہے۔ اس نے آنسو بھری آنکھوں سے شہزادی سے رخصت لی اور اپنے گھر چلا گیا۔ اس نے قدرت کا یہ کرشمہ دیکھ لیا تھا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کام سے توبہ کر لی تھی۔ کئی دن محل نہ جانے پر
ایک دن شہزادی نے ایک غلام کو بھیجا کہ نسوخ سے کہو کہ آ کر میرا مساج کرے، لیکن نسوخ نے بہانہ بنایا کہ میرے ہاتھ میں درد ہے، میں مساج نہیں کر سکتا، اور اس کے بعد کبھی بھی محل نہیں گیا۔ تو اس نے دیکھا محل جانا اب مناسب نہیں، اس لیے کہ سب عورتیں اس کو چاہتی ہیں اور اس کے ہاتھ سے مساج لینا پسند کرتی ہیں۔ جتنے بھی غلط طریقوں سے اس نے پیسہ کمایا تھا سب غریموں میں بانٹ دیا اور شہر سے نکل کر دور پہاڑیوں پر ڈیرا ڈال دیا اور خدا کی عبادت میں مشغول ہو گیا۔ ایک دن اس کی نظر ایک بھینس پر پڑی جو کہ گھاس چر رہی تھی۔ اس نے سوچا کہ کسی چرواہے سے بھاگ کر یہاں آ گئی ہے، میں اس کی دیکھ بھال کر لیتا ہوں جب تک کہ اس کا مالک نہیں آ جائے، لہٰذا وہ اس کی دیکھ بھال کرنے لگا۔ کچھ دن بعد بھینس نے بچہ دیا اور اس کا دودھ استعمال کرنے لگا، اور کچھ دن بعد ایک تجارتی قافلہ راستہ بھول کر ادھر آ گیا۔ وہ لوگ پیاس کی شدت سے نڈھال تھے، انہوں نے نسوخ سے پانی مانگا، نسوخ نے سب کو دودھ پلایا اور سب کو سیراب کیا۔ قافلے والوں نے نسوخ سے شہر جانے کا راستہ پوچھا، نسوخ نے ان کو آسان سا راستہ سمجھایا۔ انہوں نے جانے سے پہلے نسوخ کو بہت سارا مال دیا۔ نسوخ نے ان پیسوں سے وہاں پر ایک کنواں کھدوایا۔ آہستہ آہستہ وہاں پر لوگ رہنے لگے اور عمارتیں تعمیر ہونے لگی۔ وہاں کے لوگ نسوخ کی بڑی ہی عزت اور احترام سے دیکھتے تھے۔ رفتہ رفتہ نسوخ کا آوازہ بادشاہ تک جا پہنچا۔ بادشاہ جو اسی شہزادی کا باپ تھا، اس کے دل میں نسوخ سے ملنے کا اشتیاق پیدا ہوا۔ بادشاہ نے پیغام بھیجا کہ بادشاہ ان سے ملنا چاہتے ہیں، مہربانی کر کے دربار تشریف لے آئیں۔ جب نسوخ کو بادشاہ کا پیغام ملا تو اس سے ملنے سے انکار کر دیا کہ مجھے بہت سارے کام ہوتے ہیں، ابھی نہیں آ سکتا۔ بادشاہ کو بہت تعجب ہوا۔ انہوں نے کہا کہ اگر نسوخ نہیں آ سکتے تو ہم خود ان کے پاس چلے جائیں گے۔ جب بادشاہ نسوخ کے علاقے میں داخل ہوا، خدا کی طرف سے ملک الموت کو حکم ہوا کہ یہ بادشاہ کی روح قبض کر لی جائے۔ اس زمانے کے رسم و رواج کے مطابق بادشاہ نسوخ کو ملنے کی وجہ سے لوگوں نے نسوخ کو ہی تخت پر بٹھا دیا اور اپنا بادشاہ بنا لیا۔ نسوخ نے ملک میں عدل و انصاف کا نظام قائم کیا اور اسی شہزادی سے شادی کر لی۔ ایک دن تخت پر بیٹھ کر لوگوں کی داد دستی کر رہے تھے، یعنی شکایتیں سن رہے تھے، تو ایک شخص حاضر ہوا اور کہنے لگا، کچھ زمانے پہلے میری بھینس گم ہو گئی تھی، آپ کی عدالت سے بھینس کا طلبگار ہوں۔ نسوخ نے کہا کہ تمہاری بھینس میرے پاس ہے اور آج جو کچھ میرے پاس ہے اس تمہاری بھینس کی وجہ سے ہے۔ نسوخ نے حکم دیا کہ میرے مال کا آدھا حصہ اس بھینس کے مالک کو دے دیا جائے۔ وہ شخص خدا کے حکم سے کہنے لگا، اے نسوخ، جان لو نہ میں اس کا مالک ہوں اور نہ وہ بھینس جانور ہے، ہم دونوں فرشتے ہیں اور ہم تمہارا امتحان لینے آئے تھے۔ یہ سب مال و دولت تمہارا ہی ہے، یہ سب تمہاری سچی توبہ کرنے کا نتیجہ ہے، یہ سب کچھ تمہیں مبارک ہو۔ اور یہ کہہ کر وہ دونوں فرشتے نظروں سے غائب ہو گئے۔ اس لیے سچی توبہ کرنے کو توبۃ النصوح کہا جاتا ہے کہ جس کے بعد کوئی گناہ نہ ہو۔ پیارے دوستو، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں حضرت علی شیر خدا نے ارشاد فرمایا، رات کو پانی پینا کیسا ہے۔ پیارے دوستو، آج سے 1400 سال پہلے اس سائنس کا نام و نشان نہیں تھا اور کوئی بھی ایسی مشینری نہیں تھی جس سے بیماریوں کا پتہ لگایا جاتا، لیکن ہمارے پیارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان بیماریوں کے بارے میں بتایا اور ان کا علاج بھی بتایا ہے، جسے سائنس بھی آج مان رہا ہے۔ ہمارے پیارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص حضرت علی کی خدمت میں آیا اور عرض کرنے لگا، یا علی، میں بہت پریشان ہوں، مجھے رات کو ٹھیک سے نیند نہیں آتی اور جب بھی صبح اٹھتا ہوں تو مجھے تکلیف ہوتی ہے، بس یہ کہنا تھا۔ تو حضرت علی نے فرمایا، اے شخص، کیا تم رات کو اٹھ کر پانی پیتے ہو؟ تو اس شخص نے کہا، ہاں، بس یہ سننا تھا۔ تو حضرت علی نے فرمایا، اے شخص، اگر تم رات کو اٹھ کر پانی پیتے ہو تو ایسا کرنا چھوڑ دو، کیونکہ ایسا کرنے سے تمہارے جسم میں ایسی بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں جن کا علاج بہت مشکل ہے۔ تو اس شخص نے حضرت علی کے اس فرمان پر عمل کیا کہ اس کی بیماری خود بخود ٹھیک ہو گئی، جیسا کہ اس کو کوئی بیماری تھی ہی نہیں۔ اور جب 1400 سال بعد سائنس نے اس پر ریسرچ کیا تو سائنس یہ مان رہا ہے کہ اگر ہم صحیح وقت پر پورا پانی نہ پئیں تو ہمارے جسم میں خطرناک بیماریاں ہو سکتی ہیں۔
تو اب کچھ لوگ یہ سوال کریں گے کہ اگر ہم رات کو پیاس لگے تو کیا ہم پانی پی سکتے ہیں؟ تو ڈاکٹرز کا جواب یوں دیتے ہیں کہ ہم دن بھر میں کم سے کم 12 سے 14 گلاس پانی پئیں، انشاءاللہ ہمیں پیاس نہیں لگے گی، اور اگر لگتی بھی ہے تو پہلے تھوڑا چل پھر لیں پھر پانی پی لیں۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیں، اور مزید ایسی ویڈیوز پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔